ایک شخص سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور بتایا کہ ایک شخص اس وقت میرے گھر میں ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین، واقعہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا سلطان محمود غزنوی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ سلطان محمود غزنوی موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوا۔ جب ان کے والد کی وفات اگست 997 عیسوی میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرح سے نیشا پور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا نے اپنے تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپاہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال، چکنات، زناش، بجے راؤ اور سوہنی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے 999 عیسوی میں سلطان محمود کو جمیل الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے ہندوستان سے منگوائے گئے تھے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، کی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجا جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور اس کے والد کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجا جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجا جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجا جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کی اوس رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے آنند پال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پیچھے حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر میں آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ پھر اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے کر آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان
सुल्तान मुझ गरीब के घर का खाना कैसे खाएगा। आपने कहा जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठाकर लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रगबत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है। सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे बेटे को ही हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि पदराना शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हाल न हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। तो नाज़रीन, ये था सुल्तान महमूद गजनवी की जिंदगी का एक छोटा सा वाकया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब भी पाकिस्तान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसा और सुल्तान महमूद गजनवी जैसा और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आदिल हुक्मरान नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।